السلام علیکم، ڈاکٹر امجد چیمہ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اب تک میرا نوٹیفیکیشن جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، آج دو زبردست موضوع ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہمارا ہے عمران خان سے ایک وفد ملا ہے اور اس میں کیا صداقت ہے، اس پہ بات کریں گے۔ وہ کون سا وفد ہے اور عمران خان نے اس وفد کے ساتھ کیا کہا، یہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، بڑا موضوع بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اس پہ بڑی لہدے ہو رہی ہے، اور وہ ہے امریکیوں کا اڈیالہ جیل کے اندر دورہ۔ یہ کیا کہانی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کا پہلا موضوع جو زبردست موضوع ہے، وہ ہے عمران خان سے ڈیل یا ڈھیل۔ ناظرین، یہ ڈیل یا ڈھیل کا جو موضوع ہے یا یہ لفظ ہے، یہ ہم کچھ عرصہ پہلے ہی یہ لفظ سننے میں ملے ہیں ہمیں۔ پہلے ان لفظوں کی کبھی ہمارے کانوں تک یہ لفظ نہیں آئے تھے۔ ڈیل یا ڈھیل، یہ جب سے یہ نواز شریف، زرداری یا اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں، یہ ہمارے ملک کے اندر راج کرتے رہے ہیں، اور راج کرنے کے بعد یہاں پر لوٹ گھسوٹ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد ڈیل یا ڈیل کا لفظ جو ہے وہ چلا ہے، جبکہ اس سے پہلے ڈیل یا ڈیل کا لفظ جو ہے وہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب یہی لفظ جو ہے وہ عمران خان کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا ہے، ڈیل کا۔ اور ڈیل کون کر رہا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ 5 رکنی وفد ملا ہے عمران خان سے جیل کے اندر، اور ڈیل کی بات کی ہے۔ ڈیل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ جناب ایک نکاتی ایجنڈا لے کر یہ ٹیم گئی تھی، 5 رکنی ٹیم جو ہے وہ ایجنڈا کیا تھا کہ 1 سال کے لیے ملک چھوڑ دو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا عمران خان کے لیے، وہ یہ ہوگا کہ تمام کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، الیکشن لڑنے کی پاکستان تحریک انصاف کو کھلی اجازت ہوگی، جبکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ کڑا پیرا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ کوئی کنونشن کرتا ہے تو اس پہ پولیس دھاوا بول دیتی ہے۔ البتہ پشاور کے اندر اور چارشدہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے بڑا زبردست قسم کا کنونشن کیا ہے، اور اسی طرح کنونشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا۔ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا نام لیا جانا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، پولیس چھاپے لگاتی ہے، جھنڈا لگانا جو ہے وہ گناہ سمجھا جاتا ہے، ورکرز کو نہیں لگانے دیا جاتا۔ ورکرز مایوس ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن اب دوبارہ سے ورکر جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ لے کے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ملک چھوڑ دو 6 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے، اور اس کا انعام آپ کو کیا ملے گا، یعنی عمران خان کو کیا ملے گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کو الیکشن لڑنے کا فری ہینڈ ملے گا۔ آپ کی پارٹی الیکشن بھی لڑے گی، لیکن آپ اس الیکشن میں نہیں ہوں گے۔ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو پھر کیا مشکل شرائط جو ہیں وہ کیا مشکل سزائیں دی جائیں گی آپ کو، اس کا بھی میں آپ کو ذکر کر دوں گا۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ پارٹی ملک نہیں چھوڑتا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کو پکڑ لیا جائے گا، اور آپ کے رشتہ داروں کو پکڑ کر ان پہ سخت کیس بنائی جائیں گے، اور ان کیسوں کو لٹکایا جائے گا، اور ان کو ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ایک دھمکی دی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ دھمکی دی گئی ہے تو کپتان جو ہے وہ انتہائی غصے میں آ گئے ہیں، اور غصے کی حالت میں کپتان نے یہ کہا کہ اگر میرے رشتہ داروں کو پھانسی بھی دے دو گے تو میں اپنے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں ملک کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور کپتان نے کہا کہ میں اس ڈیل پر لعنت بھیجتا ہوں، اور اس ڈیل سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تھوڑی سی تکلیف کے عوض خود کو بیچ دوں، یہ میں نہیں کروں گا۔ ایسا ممکن نہیں، اس وقت 25 کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں، میں ان 6 کروڑ نوجوانوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ مجھے اور میرے نظریے کی فیت
کہ اس دور میں روز تکلیف برداشت کر رہے ہیں، میں اس جنگ میں آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا، اس کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کپتان کہہ رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جوابات کے بعد 2 سرکاری لوگوں کے چہرے سن ہو گئے، زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا جاتا۔ ناکافی کے بعد اٹھنے کے بعد عمران خان سے کہا رکیں، میرا پیغام دینا، میں تو ایک عمران خان ہوں جو اپنی قوم کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوں، مگر اس وقت پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان بن چکا ہے، اور عمران خان کے اس نظریے پہ ہر نوجوان جو ہے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک وقت تھا جس کی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے، اور اس کی اطلاعات بھی ہمیں اڈیالہ جیل سے موصول ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ عمران خان نے کتنا بڑا سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور اس نظریے کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عمران خان ان نوجوانوں کا سہارا بھی لے رہے ہیں، وہ نوجوان جو ان کی امیدوں کا محور بنے ہوئے ہیں اور اپنے کپتان کے لیے اس وقت جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آئیے دوسرے موضوع پر چلتے ہیں۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے اس پہ کہ اڈیالہ جیل کے اندر کچھ امریکیوں نے دورہ کیا ہے۔ اس خبر کو مختلف یوٹیوبرز نے بھی دیا ہے، اور مختلف ذرائع نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ آخر امریکیوں نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیوں کیا ہے۔ یہ وہی دورہ ہے جس میں امریکی جو ہے وہ پہلے الیکشن کمیشن سے ملتے تھے، پھر آئی جی پنجاب سے ملتے تھے، اور اس کے بعد مختلف لوگوں سے جو الیکشن سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے ملتے تھے۔ اب وہ اڈیالہ جیل کے اندر ان جیل کے لوگوں سے ملے ہیں جو جیل کے اندر رہتے ہیں اور عمران خان کو دیکھتے بھی ہیں اور عمران خان پہ کڑی نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک وفد بھی عمران خان کو جیل میں ملا ہے، اور وہ وفد جو ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ تاکہ یہ بتایا جائے یا پوچھا جائے کہ ہم جو قرضے دے رہے ہیں یا قرضے دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا دے دیے جائیں یا نہیں۔ یعنی عمران خان کا کریڈٹ یہ بھی عمران خان کو جاتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پوچھ کر قرضہ دیتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے معاہدے کیے ہیں آئی ایم ایف سے، اور معاہدے کرنے کے بعد مکرا ہے، اور مکرنے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی جیسا کہ پچھلی حکومت 16 ماہ جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتی رہی ہے۔ اور اسی طرح میں بات کر رہا تھا وہ ان امریکیوں کی جو جیل کے اندر گئے، اور انہوں نے کیا دیکھنا تھا، کیا کرنا تھا، یہ صرف معائنہ کرنا تھا کہ عمران خان کس حالت میں رہتے ہیں یا عمران خان کو کس حالت میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ صرف ان کا مقصد تھا دیکھنے کا، اور وہ اپنے پیچھے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے عمران خان کو اس حالت میں دیکھا ہے، اور جس طرح کی اذیت ان کو دی جا رہی ہے، اور جس طرح انجام تک پہنچایا جانا ہمارا مقصود تھا، وہ بالکل وہاں پر ہمارے جو پٹھو ہیں، ہمارے بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ اس عمران خان کو وہاں پر سزا دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تو آج کا موضوع، اور انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔